کہ جس کے دل میں نبی پاک کی محبت ہے وہ ہمارا بھائی. بے شک بہت اچھا. حضرات کا ایسا علم ہے کیا کہنے. سامنے مولانا توفیق اور پیچھے ہٹنے کے بعد باقی ہے مولانا توفیق. یہ کام مردوں کا نہیں ہے، یہ عورتیں کرتی ہیں. سر پر ایک من کا پلہ ہے عورت کے اور دوسری عورت مل گئی تو ساس بہو کی غیبت کر رہی ہے اور بہو ساس کی غیبت کر رہی ہے. غیبت شریعت میں اتنا بڑا گناہ ہے، اگر آپ سنیں گے تو آپ کا کلیجہ منہ کی طرف آ جاتے ہیں، منہ سے باہر آ جائے گا. آج اسی کے تعلق سے مجھے کچھ باتیں بیان کرنا ہے. گفتگو سے قبل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور اللہم صلی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ. یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے کہ ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم ہو گئے خوار تارک قرآن ہو کر. درس قرآن گرنا ہم نے بھلایا ہوتا، درس قرآن گرنا ہم نے بھلایا ہوتا. یہ زمانہ نہ زمانے نے ہمیں دکھایا ہوتا. طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے، طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی. اسی سے قوم مسلم ہوئی دنیا میں بے اقتدار اپنی. حضرات غیبت کیا ہے، بغاوت کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ کرام تم کل نفلی روزے رکھنا. اور ساتھ میں سرکار نے ایک شرط لگائی جو کل کو روزہ رکھے اس وقت تک جب افطار کا وقت آئے جب تک مجھ سے اجازت طلب نہ کر لے وہ روزے کے افطار نہ کرے. صحابہ کرام نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس پیغام کو سنا یہ پیغام اپنے گھروں میں ظاہر کر دیا کیونکہ صحابہ کا طریقہ تھا مسجد نبوی میں آتے سرکار سے اچھی باتیں سنتے ان باتوں کو اپنی بیویوں تک پہنچاتے اپنی بچیوں تک پہنچاتے اپنے بچوں تک پہنچاتے. ایک صحابی رسول کی دو بیٹیوں نے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کے بعد جب آفتاب غروب ہونے والا تھا وہ دونوں بچیاں اپنے والد کے پاس آئی عرض کرتے ہیں ابا جان آپ نے رسول اللہ کا پیغام ہم تک پہنچایا ہم نے روزہ رکھ لیا آفتاب غروب ہونے والا ہے آپ سرکار کی بارگاہ میں جائیے افطار کرنے کی اجازت لے کر آئیے. وہ صحابی رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری بچوں نے روزہ رکھا ہے آفتاب غروب ہونے والا ہے یا رسول اللہ آپ اجازت دیں آفتاب غروب ہونے کے بعد میری بچیاں روزے کا افطار کر لیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابی سنو تمہاری بچوں نے روزہ نہیں رکھا ہے. اللہ اکبر مسلمانوں صحابی کا عادت دیکھو صحابی کو معلوم ہے میری بیٹی نے نہ کھانا کھایا ہے نہ پانی پیا ہے لیکن نبی کا فرمان سنا سر جھکا دیا دوڑے ہوئے مکان میں آئے اور آنے کے بعد کہا اے بیٹی سنو زمیندار کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے مالدار کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے لیکن نبی پاک کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. نبی فرما رہے ہیں تمہاری بچوں نے روزہ نہیں رکھا ہے بتاؤ بیٹی وجہ کیا ہے. بیٹی عرض کرتی ہے اے ابا جان سحر سے لے کے اب تک ایک پانی کا قطرہ ہمارے حلق کے نیچے نہیں اترا ہے ہم نے روزہ پورا کیا ہے. پھر صحابی رسول دوڑے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان میرے بیٹیاں قسمیں کھا رہی ہیں سحر سے لے کے اب تک ایک پانی کا قطرہ میری بیٹی نے نہیں پیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غضبناک ہو جاتا ہے سرکار کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے. غیب کا نبی ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابی سنو جاؤ اپنے مکان کے اندر اور اپنے
اپنے بیٹیوں سے کہو اگر کچھ نہیں کھایا ہے منہ میں انگلیاں ڈالے اور طے کرے جو کھایا ہے وہ باہر آ جائے گا۔ صحابی رسول دوڑے بیٹیوں کو بلایا، ارشاد فرمایا اے بیٹیوں بات تمہاری جھوٹی ہے، نبی کا فرمان سچا ہے، اگر تم نے کچھ نہیں کھایا ہے تو اپنے منہ کے اندر جو ہے وہ انگلیاں ڈالو، وہ طے کرو جو کھایا ہے وہ باہر ہو جائے گا۔ صحابی رسول کا بیان ہے بیٹیوں نے منہ میں انگلیاں ڈالی، طے شروع کی، اندر سے پانی نہیں نکلا، کوئی پھل نہیں نکلا، کوئی رزق کا ایک ٹکڑا نہیں نکلا، بلکہ اندر سے میٹ نکل رہا ہے، خون نکل رہا ہے، گوشت کے ٹکڑے نکل رہے ہیں۔ صحابی حیران ہے، اگر کھایا ہوتا تو پانی آتا، کھایا ہوتا تو رزق کا ٹکڑا باہر آتا، کوئی پھل آتا، آخر وجہ کیا ہے؟ خون کیوں نکلا؟ میٹ کیوں نکلا؟ گوشت کے ٹکڑے کیوں نکلے؟ صحابی پھر دوڑے، عرض کی یا رسول اللہ میری بچیوں نے طے تو کی ہے مگر پانی نہیں نکلا ہے، اندر سے منہ سے جو ہے رزق کا ٹکڑا نہیں رکھا ہے، نہیں نکلا ہے، گوشت کے ٹکڑے نکلے ہیں، خون نکلا ہے، میٹ نکلا ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں یہی تو میں نے کہا تھا، ظاہر میں نہ کھانا کھایا نہ پانی پیا، لیکن پیٹھ کے پیچھے اپنے بھائیوں کی غیبت کی، جو پیٹھ کے پیچھے بھائیوں کی غیبت اور چغلی کرتا ہے وہ مرے بھائی کا گوشت۔ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یادگار امام اعظم کانفرنس، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان مخدوم اشرف دارالعلوم